قصہ نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نقیب اسلام غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا اور آپ رضی اللہ عنہ 300 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کافرہ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے قبل بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کئی اہم ذمہ داریاں سونپتے رہے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے امیر حج کے تمام فرائض ادا کیے اور اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے اور سونے کا برابر انتظام کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو اس طریقہ سے منتظم کیا کہ دشمنان اسلام یہی سمجھتے رہیں کہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم مقام عروج پر پہنچے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں فجر کی نماز کے لیے پکارا۔ اس دوران ہم نے اونٹنی کے بلبلانے کی آواز سنی۔ آپ رضی اللہ عنہ ہم سے فرمانے لگے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی آواز ہے اور ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہوں۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہوں تو ہم ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے علی رضی اللہ عنہ کیسے آئے ہو؟ کیا قاصد بن کر آئے ہو یا قائد بن کر؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں قائد نہیں قاصد بن کر آیا ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سورہ توبہ دے کر بھیجا ہے کہ میں یہ حج کے دن لوگوں کو سناؤں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر کے فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں مناسک حج کی تعلیم دی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی اور اعلان کیا کہ اب کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہوگا، کوئی شخص برہنہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے گا۔ پھر جب عرفہ کے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کا خطبہ دیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سورہ توبہ کی ایک مرتبہ پھر تلاوت فرمائی۔ پھر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو قربانی کا حکم دیا تو قربانی کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پھر سورہ توبہ کی تلاوت کی اور پھر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سعی کا طریقہ بتایا اور سعی کا
حکم دیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سحی کے بعد پھر سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی۔ یوں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق 4 مرتبہ سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو نقیب اسلام مقرر فرمایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کو معلم بنایا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جانب سے قربانی کے لیے 20 اونٹ بھی دیے۔